خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج کا جو میسج ہے وہ طویل نہیں ہے، میں زیادہ زیادہ آپ کے 15 یا 20 منٹ لوں گا، لیکن بڑا اہم میسج ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 15-20 منٹ ہیں ان کو ہم پوری توجہ سے خداوند جو آج کہنا چاہتے ہیں اس کو الفاظ کو سنیں۔ سب سے پہلے اٹھیں اور ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں، ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہم سلامت ہیں اور اس کے گھر میں ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تندرستی دی اور ہم اس کے گھر میں ہیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے یہاں پر آ جائیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں تشریف رکھیں، لیکن جو توجہ ہے وہ خدا ان کے کلام کی طرف ہمیں آج لگانی ہے۔ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس سے آپ واقف نہیں، ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے یہ، اور یہ دوسرا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پالوس کا، اور اس کے 12ویں باب کی ہم نے 20ویں اور 21ویں آیات، دو جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی گئی ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اور اس کے 12ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ میں صرف جو 21ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے اس پر غور کرتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ میں چند باتیں خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر جب میں آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے۔ یہ پالوس کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے، یہ پہلے وہ تھا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ جو آنے کا پلان ہے اس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر جب میں آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ ہم یہ جو آخری 3 الفاظ ہیں توبہ نہیں کی، اس پر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں آج میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ توبہ یا ریپینٹنس، اس کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، اور سارا خدا کا کلام ہے ہی توبہ پر، کیونکہ جب گناہ ہوا آدم اور حوا سے نافرمانی، تو خدا نے انہیں اس گناہ میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے معافی کا انتظام کیا، اور سارا جو خدا کا کلام ہے وہ ریپینٹنس پر ہے، مسیح کی قربانی پر ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو ریپینٹنس ہے یا توبہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ جو ہے کس طرح وہ 2 طرح کی ہے، اور دراصل ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور ایک ہے توبہ۔ دونوں میں کس طرح فرق ہے؟ 2 طرح کی توبہ ہے، ایک سچی روح کے ساتھ توبہ ہے، اور ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ الفاظ سنے نا آپ نے، اکثر سنتے ہیں، یہ ہماری زبان کا حصہ ہے۔ یہ ہے جسمانی توبہ، یہ ریل توبہ نہیں، اسی لیے اس کو توبہ توبہ کہتے ہیں۔ مطلب میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹ یا فعل۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مختلف حوالہ جات، میں یہ ریفرنس تو نہیں دوں گا، ان میں ہم جو توبہ ہے یا ریپینٹنس ہے اس پر جب بات کرتے ہیں، تو میں نے یہ بیک گراؤنڈ یہاں سے اور مکاشفہ کی کتاب کے 16ویں باب کی چند آیات ہیں آخر میں، جب وہ 5واں پیالہ الٹا جاتا ہے
اس میں سے لے کے اپنے لیے اور آپ کے لیے خداوند سے دعا کی، اور آج کا یہ جو سبق ہے وہ ہے خداوند کے کلام کے مطابق. اور جب ہم دنیا داری میں نظر ڈالتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسمانی توبہ کیا ہے. جسمانی توبہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے. فیصلہ کس طرح ہے؟ حال ہی میں مجھے 2 ایکسپیرینس ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی اس طرح کے اکثر ایکسپیرینس ہوں گے. میں اور آپ بھی اس میں سے گزرتے ہیں. ہم صرف دوسروں کی بات نہیں کرتے، اپنی بھی. کیا ہے؟ جب کسی پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کی طرف جاتے ہیں. جب انہیں بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں چرچ جاؤں گا. کیوں؟ مشکل وقت آ گیا ہے، تکلیف کا وقت آ گیا. غور سے سنیں، جب مشکل اور تکلیف آئی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے چرچ جانا شروع کرنا ہے. اب میں نے بائبل پڑھنا شروع کرنا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا اس سے میں معافی مانگوں گا. یہ فیصلہ کیا ہے. جو مسئلہ ہوا ہے، جو تکلیف اور مشکل آئی، اس کی بنا پر اگر یہ مشکل نہ آتی تو شاید وہ شخص یہ نہ فیصلہ کرتا کہ میں نے اب چرچ جانا ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ ریل توبہ نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ ہے جو کیا گیا کہ اب سے میں چرچ جاؤں گی، اب میں چرچ جاؤں گا. یہ فیصلہ ہے. It's a decision that person has made. اور پھر اسی طرح کا ایک اور ایکسپیرینس ہوا ہے. اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ میں اب باقاعدہ چرچ جاؤں گا یا جاؤں گی. مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. کیونکہ جو ہوا ہے اس کی بنیاد پر جو ایکشن ہوا ہے اس کا یہ ری ایکشن ہے کہ اب میں چرچ جاؤں. آپ نے دیکھا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فیصلہ ہے میرے عزیزو کہ اب میں چرچ جاؤں گی یا چرچ جاؤں گا، یہ وہ جو واقعہ ہوا میری اور آپ کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں، اس کی وجہ سے یہ اب دل سے فیصلہ کیا کہ یہ کروں گا. یہ توبہ نہیں ہے. کس طرح توبہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدنی توبہ کے زمرے میں آتا ہے کہ میں نے ایک ڈیسیژن ہے، اب میں یہ کروں گا کیونکہ سختی کا وقت آ گیا. اصل توبہ وہ ہے جب خوشحالی ہو، جب صحت ہو، جب تندرستی ہو، جب جاب لگی ہو، جب گھر ہو، کوئی بیماری نہیں، اور انسان کہے کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، میں اگر چرچ نہیں جاتا میں چرچ جاؤں گا. صحیح حالات میں وہ دل سے ایک بات اٹھتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ میں خدا سے دور ہوں. اس میں جب انسان آتا ہے تو پھر وہ اصلی توبہ ہوتی ہے. لیکن جب دکھ اور مصیبت آئے تو گرجے ول پچیے میرے عزیزو. یہ فیصلہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. یہ اسی طرح ہے جب ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے تو کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی اس کے بدن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر مشکل اور مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بدنی ہو، فائنینشیل ہو، کسی بھی طرح کی ہو، رشتہ داروں سے کسی طرح کی ناراضگی ہو یا کوئی بھی، تو پھر ہم ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس آتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا جب حالات سارے صحیح ہوں تو ہم خود ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس یسوع ڈاکٹر کے پاس. یہ جو توبہ ہے بدنی، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ ہے. دراصل انسان میں جو گناہ کی فطرت ہے، غور سے سنیں، انسان میں جو گناہ کی فطرت ہے اس کے مطابق اس توبہ میں جو فطرت ہے اس کے مطابق اس توبہ میں خباثت کا جو جوہر ہے، ایسنس ہے، وہ دل میں ہی رہتا ہے. کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا، توبہ نہیں کی، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اس لیے جو خباثت ہے، جو گناہ کا جوہر یا ایسنس ہے، وہ دل میں ہی رہتا ہے. کیونکہ آپ کو وہ انسان جو اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے وہ بدلا ہوا نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ اس نے کہا ہے میں چرچ جاؤں گا، میں چرچ جاؤں گی.
میں بائبل پڑھوں گی یا پڑھوں گا گھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں گا، میں مجھ سے جو غلطیاں اب نہیں کروں گا. یہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ from now on this is what I'm gonna do. اب سے میں یہ کام کروں گا. یہ فیصلہ ہے، it's a decision. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص آپ کو بدلا ہوا بھی نظر آئے گا، لیکن وہ شخص تبدیل شدہ شخص نہیں ہے. جب توبہ ہوتی ہے تو انسان تبدیل ہوتا ہے. یہاں انسان تبدیل نہیں ہوا، صرف اس نے فیصلہ کیا، وہ صرف بدلا ہوا ہے. جیسے آپ ایک سے دوسرا لباس جو ہے وہ بدل لیتے ہیں، لیکن توبہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ لباس تبدیل کرنے کی مانند نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ نیا ہوتا ہے. توبہ میں نیا انسان بنتا ہے، a new person، کیونکہ وہ تبدیل ہوتا ہے جو ریل توبہ ہے. یہ ایسے ایک دو مثالیں ہیں. اگر ہم جو پتھر ہے اس کو تراشیں، کوئی بھی چیز بنائے تو وہ پتھر ہی رہے گا. جو چیز بنے گی وہ پتھر ہی ہوگا. اگر کوئی اس کو نفاست سے تراشتا ہے اور بہترین طریقے سے، پھر بھی وہ پتھر ہی رہے گا، وہ گوشت میں تبدیل نہیں ہوگا. اگر لوہے کو ڈھالا جائے یا اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پھر بھی لوہا ہی ہے، وہ گولڈ نہیں بنے گا. بالکل اسی طرح جب کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے حالات کے مطابق تو وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ بدلا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ تبدیل شدہ انسان نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی سچے دل سے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ مان کر اور اس بات کو مان کر کہ میں گناہگار ہوں اور تو نے جو سزا مجھ پر لائی ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اور میں ان کو مانتا ہوں، اور پھر ریپینٹنس ہوتی ہے. ریپینٹنس دو طرح کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو توبہ اور فیصلے کے بارے میں کہا ہے. ریپینٹنس کا مطلب ہے ٹرن اراؤنڈ، بالکل بدل جانا. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے سوری. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہے، انگلش کا لفظ ہے. مطلب جو میں نے گناہ کیا ہے اس سے میں معافی مانگتے ہوئے اب تیرے قدموں میں آیا ہوں اور اب میری زندگی تیرے لیے ہے. یہ فیصلہ نہیں، یہ حقیقی توبہ ہے. اس سے انسان جو ہے پھر وہ تبدیل شدہ ہو جاتا ہے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جب مشکل وقت آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ نے حالات کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو جو برکات دی ہے ان کی موجودگی میں، اچھے دنوں میں جب ہم خداوند کو اپنا دل دیتے ہیں، جب خداوند کے آگے گر گڑا کر دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہم بدل جاتے ہیں. پھر ہم حالات سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ اپنی حالت جو روحانی حالت ہے اس پر نظر کرتے ہوئے ہم خدا کے حضور آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور یہ خدا کو پسند ہے. مکاشوہ کی کتاب میں جو میں پڑھ رہا تھا وہاں لکھا ہے کہ جب 5واں پیالہ الٹا گیا تو کیا ہوا؟ اتنی سختی ان پر ہوئی. اس وقت کے جو جب وہ ٹائم ہوگا اس کے بارے میں یوحنا رسول نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں اندھیرا چھا گیا اور لکھا ہے کہ اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے. یہ 16ویں باب کی 10ویں آیت ہے. درد کے مارے کیا کیا؟ زبان کاٹی. یہ ریئیکشن ہے اس کی وجہ سے. اور پھر آگے انہوں نے کلام میں لکھا انہوں نے اس خدا کے خلاف کفر بکا. لیکن جب ہم اس توبہ اور فیصلے کے الفاظ پر غور کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور جب ہم یہ اس کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو حالات ہیں
ان کی وجہ سے جو فیصلہ ہے اس کو نہیں، بلکہ ان حالات کی وجہ سے سچے دل سے خدا کے حضور تبدیلی کی درخواست کریں۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں اور جو حوالہ پڑھا گیا ہے، کیا ہوتا ہے جب توبہ ہوتی ہے، ریل توبہ، تو انسان بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو خدا کے ساتھ تعلق داری ہے وہ اس کی زندگی میں پھر نظر آتی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور پیار اور معافی ہوتی ہے، اور جو یہ کہے کہ میں تو چرچ جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اور میں بائبل بھی پڑھتی ہوں، میں چندہ بھی دیتی ہوں، میں سارے کام کرتی ہوں، اور یقیناً کرتے بھی ہیں لوگ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر ان کے دل میں کسی کو معاف کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ جسمانی توبہ ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ If I do this، میرے پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ اس پر غور کریں، آج یہ 10-15 منٹ جو ہیں اس پر غور کریں کہ کیا میں نے جو توبہ کی ہے وہ صرف جسمانی توبہ ہے یا فی الحقیقت توبہ ہے۔ جب یسوع کے پاس آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ، نفرت نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہوگا، پھر آپ میں حلیمی اور فروتنی ہوگی اور معافی کی روح ہوگی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، اور کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے توبہ کی ہے، کتنی دفعہ ہم نے یسوع کے پاس آ کر معافی مانگی۔ اور یار مجھے یہ بتائیں، سوری میں سب کو کہہ رہا ہوں، بزرگ آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی یسوع نے آپ کو کہا ہے کہ آج کے بعد میرے پاس نہیں آنا، تو میرے پاس 1000 دفعہ آ گیا؟ بتائیں مجھے، بولے، جواب دے۔ کبھی یسوع نے کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ تو جب لوگوں کو معاف کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کیوں اپنے دلوں میں نفرت اور کدورت رکھتے ہیں؟ اور اگر نفرت اور کدورت نہیں، حسد رکھتے ہیں، اور حسد نہیں ہے تو ہمارے اندر معافی کی روح نہیں ہے۔ چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آن لائن بھی، اگر آپ کے دل میں دوسروں کو معافی یا معاف کرنے کی روح نہیں ہے تو آپ اور میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں بچا ہوا، I'm saved۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خداوند نے مجھے ایک دن پوچھنا، اور میں نے صاف کہہ دینا ہے کہ میں نے چرچ کے پل پر اپنے چرچ کو بتا دیا تھا۔ I'm going to tell that۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میرے اندر معافی کی روح نہیں ہے، اور اگر میں ذرا سی بات پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں I am not saved۔ میری ریپینٹنس جو ہے وہ بدنی ہے، وہ روحانی نہیں ہے۔ یا تو پھر خدا کا کلام جو ہے اس میں مجھے ثابت کر کے بتائیں، اور جتنے بھی لوگ بہن بھائی سن رہے ہیں، یہ میرے سے شروع کر آپ سب کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں یہ کہیں کہ ہمیں میری سچی توبہ ہے اور میری خدا کے ساتھ واک ہے، تو پھر خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی میری واک ہونی چاہیے۔ اور اگر خدا کے لوگوں کے ساتھ میری واک نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ یسوع کے ساتھ میری واک نہیں ہے، کیونکہ یسوع کے ساتھ واک کا جو پھل اور فروٹ ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ واک اور ان سے محبت کرنا، معاف کرنا ہے۔ ابھی رحمت نال بھریا ہوا ہے، یہ بھی ہم گیت گایا شروع میں، خدا کی رحمت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لبالب مجھ پر آپ پر روڑ دیتا ہے۔ لہذا آج کا یہ جو سبق ہے اس پر غور کرتے ہوئے جب میں اور آپ یہاں سے جائیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کیا میں نے فی الحقیقت توبہ کی ہے، یا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، اور ابھی تک اس فیصلے میں ہوں، لیکن اٹس ناٹ ریلی ریپینٹنس۔ چرچ جانا اور اپنی زندگی پر غور کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو کہا جس نے آ کے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں، تو یسوع نے اسے
ایک جنرل فگر دی تھی، اور اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ انلمیٹڈ، جب بھی وہ آئے معاف کریں. اور ہم کہتے ہیں نہیں، بڑی دفعہ معاف کرتا ہوں، نہیں کرنا، ادھر بس نہیں کافی ہے. دس از رانگ. ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ بھی معافی کے طلبگار ہیں. اور جب میں اور آپ معافی مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ معافی کا مطلب ہے، اس کو کلام میں لکھا ہے شیئر کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوسروں میں یہ پریکٹس کروں. وہ شخص نے جس کی وہ قرض معاف کر دیا گیا تھا، اس نے تھینک یو کہہ کے چلا گیا. راستے میں وہ شخص ملا جس نے اس کا قرض دینا تھا، اس کو کہتا لا جو بنتا ہے مجھے دے. یہ بدنی مانگی ہے. کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم فیصلہ اور توبہ میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھیں. آمین. ایسا روز جھکاتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہے آج اس وقت کے لیے، اور میں تیرے کی درخواست کرتا ہوں کہ اے باپ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو جانیں اور غور کریں کہ ہم صرف اس وقت تیرے قدموں میں نہ آئیں یا اس وقت فیصلہ نہ کریں جب خداوند اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر مشکلات آتی ہیں، بلکہ خداوند ہم خوشحالی کے دنوں میں تجھے پکاریں اور تیرا شکر کریں اور غور کریں کہ خداوند کیا فی الحقیقت میں تیرے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھتی ہوں یا نہیں. تو ہمیں معاف کرتے ہوئے خداوند اپنے کلام میں سے جو باتیں تیرے رسول نے لکھی ان پر غور کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب تیرے رسول نے یہ خط لکھا تو وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ وہاں جائے دوبارہ کرنتھس میں تو وہ باتیں نہ پائے جس کے بارے میں اسے لکھا ہے. تو نے بھی خداوند آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں یہی سکھایا. ہمیں یاد دلا کہ جب تو آئے تو ہم خداوندہ وفاداری کے ساتھ تیرے پاک روح کی مدد سے جو باتیں تو سکھا کے گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں. یسوع کے نام میں آمین.